لاہور کے سروسز ہسپتال میں غریب مریضوں کے لیے علاج ایک اذیتناک خواب بن چکا ہے، جہاں سی ٹی اسکین اور ایکس رے فلمز کی عدم دستیابی نے ایمرجنسی وارڈز کو مایوسی کا قبرستان بنا دیا۔ کروڑوں روپے کے بجٹ کے باوجود مریضوں کو ٹچ موبائل سے سی ٹی اسکین کی ویڈیو ریکارڈ کرنے اور ایکس رے کی تصویر کھینچنے کا مذائقہ خیز مشورہ دیا جا رہا ہے۔ جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں وہ بے بسی کی تصویر بنے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں۔ ہسپتال کے ملازمین کاغذ پر ہاتھ سے لکھی رپورٹس تھما دیتے ہیں جیسے کسی پرانے زمانے کا قصہ ہو، اور مریض سوال کرتے ہیں فلم کے بغیر ڈاکٹر تشخیص کیسے کرے؟ یہ سب کچھ ایک ایسے نظام پر سوالیہ نشان ہے جو انسانیت کے وقار سے کھلواڑ کر رہا ہے اور غریب کی زندگی صرف اعداد و شمار میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کارنر اور میں ہوں زہیر بٹ۔ لاہور کے سروسز ہاسپٹل میں غریب مریضوں کے لیے علاج ایک اذیت ناک مرحلہ بن چکا ہے۔ سی ٹی اسکین اور ایکس رے جیسے اہم جو پرنٹس ہیں، مریضوں کو ان کا اپنے موبائل سے تصویریں لے کر ڈاکٹر کو جا کے چیک کرانے کے لیے اخبار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں چیف رپورٹر مہران اجمل صاحب موجود ہیں۔ مہران صاحب، یہ کیا ماجرا اربوں روپے کہ آپ نے خود جو ہے بجٹ پہ اربوں روپے کا بجٹ ہمیں سنایا ہے کہ اربوں روپے کا بجٹ ہاسپٹلس کے لیے جو وقف کر دیا گیا ہے، اب یہ کیا معاوضہ سی ٹی اسکین اور ایکس رے کہہ رہے ہیں موبائل سے تصویریں کھینچیں اور جا کے ڈاکٹروں کو چیک کریں؟ اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہے یا وہ غریب نتار ہے، دوسرے شہر سے ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اوبیسلی موبائل نہیں ہوتا، کہ آپ کی بات بالکل ایسا ہی ہے کہ سروس ہسپتال سارے ہسپتالوں کو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے محکمہ صحت جو ہے وہ اربوں روپے کا بجٹ دیتا ہے تاکہ غریب مریضوں کو وہاں پر سہولیات وافر مقدار میں مل سکیں، اور ایک ہی ہسپتال کے اندر تمام سہولیات غریب مریض جو ہیں وہ علاج کے لیے ترستے ہیں، اور یہ ایک بڑا یقین کے ساتھ آتے ہیں چونکہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس حوالے سے احسن اقدامات کرتی ہے، اور یہ اولین ترجیحات میں بھی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کہ غریب مریضوں کو جو ہے وہ ایک تو بر وقت علاج ملنا چاہیے اور بہترین علاج ملنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ لاہور کا ایک سروس ہسپتال جس کو جو لاہور کے دل کے اندر موجود ہے اور بڑا جو پوش ایریا میں ہے، اور وہاں پر پورے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پر جو ایکسیڈنٹلی جو لوگ آتے ہیں جن کے جو فریکچرز ہو جاتے ہیں، ہارٹیز وغیرہ، بونز وغیرہ، یا سر کے اندر چوٹیں آتی ہیں، تو ان کو سب سے پہلے یہ سب کو پتہ ہے، عام سادہ لوگ جو افراد ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے ایکس رے لکھے جاتے ہیں یا پھر سی ٹی اسکین بالکل ایسے، اور یہ اس کنڈیشنز میں ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ درد سے کرا رہے ہوتے ہیں جو لوگ، اور ان کو ظاہری بات ہے جو بندہ ایمرجنسی میں آیا ہے تو اس کی کنڈیشن جو ہے کریٹیکل ہی ہے، اوبیسلی جس کی بون فریکچر ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے فوری طور پر ایکس رے دیکھ کر اور اس کا علاج آگے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اب جب یہ علاج سٹارٹ کرنے سے پہلے اب سروس ہسپتال کے اندر جو ایکس رے اور سی ٹی اسکین کی جو فلمز ہیں وہ نایاب ہیں، وہ قلت ہے، وہ خریدی ہی نہیں مہینے پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں اربوں روپیہ دے دیا، اربوں روپیہ دے دیا، آپ مجھے آج بتا رہے ہیں کہ فلمیں نایاب ہوئی۔ یہی تو بات ہے، کیا وجہ ہے؟ خریدی ہی نہیں جاتی، وہ پیسے جو مختص کیے گئے واپس چلے جانے ہیں سال بعد، وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے واپس چلے جاتی ہیں۔ یہ خریدتے کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر بھی ایک مافیا ہے جو جن کے ساتھ ان کی ڈیلز نہیں بنتی، یہ فلمز خریدتے نہیں ہیں۔ یہ کمپیوٹرائز کے بجائے سادے کاغذ پہ آپ اس کو پرنٹ کر کے وہ یا ہاتھ سے لکھ کے ہاتھ سے رپورٹ یا آپ کو کہتے ہیں کہ تصویر کھینچو۔ اب ایک میری بات سنیں، کروڑوں روپے کی مشین ہے، اس کا رزلٹ نکل رہا ہے، اور ایک بندہ ہے، کیا اس کے پاس کوئی مہنگا فون ہے، 5 لاکھ والا فون ہے جس نے اس کی تصویر دیکھ کے سیم ریزلٹس دے دینے ہیں؟ سرکاری ہسپتالوں میں بڑھ غریب مریض آتے ہیں، سر ایک بال کے برابر ایک کریک ہے، وہ اس نے اپنے فون سے کیسے لے کے ڈاکٹر تک وہ کیسے معائنہ کرے گا؟ ایگزیکٹلی غریب مریض جو آتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے کئی مریضوں نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو بٹن والے موبائل ہیں، اب ہم کدھر جائیں؟ ڈاکٹر رپورٹ مانگ رہا ہے، اور انتظامیہ اور جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کو جا کے بتا دیں کہ ہم فلم نہیں لا سکتے، وہ خود آ کر دیکھ لیں۔ آپ نے جب بات کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو کیا نتائج ملے ہیں؟ کسی موقف لیا، کوئی بات کی ہے؟ جی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نشاندہی کرائی ہے؟ جی بالکل، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے ڈاکٹر عابد غوری، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف جو ایکس رے رپورٹ ہے وہ میڈیکل لیگل یا میڈیکل ایگزامینیشن والوں کو دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس بجٹ کی قلت کی وجہ سے ہم یہ خرید نہیں سکتے۔ یہ بڑا حیرت انگیز والا جواب تھا ان کا، جو بڑا ہم لوگ بھی سرپرائز ہوئے کہ آپ کے پاس بجٹ آتا ہے، مختلف جو کیٹیگریز کے لیے بجٹ دیا جاتا ہے، میڈیسن کے لیے میڈیسن کا ہیڈ الگ ہے، سرجیکل ڈسپوزیبل کا الگ ہے،
سیلریز کا الگ ہوتا ہے, تو اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ماضی کے اندر بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ سروس اسپتال کے ایمرجنسی میں ہی انہوں نے وزٹ کیا تھا, اور وہ بڑی مطمئن گئی تھی. یہاں لگتا ہے کہ وزٹ کی اور ضرورت ہے. وزٹ کی بالکل, میں کہتا ہوں کہ خواجہ سلمان رفیق بھی وزٹ کرتے ہیں, جو کہ وزیر صحت ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی کرتی ہیں. سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں خواجہ صاحب, ان کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے, اور وہ آگے حکومت کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہیں. اور یہاں پر آنا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب تمام ہسپتالوں کے اندر, یہ میں بات کوٹ کرتا چلوں کہ تمام ہسپتالوں کے اندر وہ گئی, انہوں نے مریضوں سے گفتگو کی تھی, لیکن جب سروسز ہسپتال کے اندر آئیں تو شاید ان کے پاس وقت کی قلت تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے مریضوں سے گفتگو نہیں کی, یا کرنے نہیں دی گئی, کرنے بھی نہیں دی گئی. سیکورٹی رسک, یا انتظامیہ نے کہا کہ جی یہاں پر سب ٹھیک ہے, یا ان کے جو مصروف ہیں جو وزیر صحت پنجاب ہیں انہوں نے سب بتایا کہ جی یہاں پر سب اچھا ہے. تو اگر وہ مریضوں سے گفتگو کر لیتی, صرف ایکس رے, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وزیر صحت سے پوچھ لیں کیا ایکس رے رپورٹس مل رہی ہیں, ان کو نہ کا جواب ملے. سر یہ بتائیں, یہ جو غیر پیشہ ورانہ جو رویہ اپنایا گیا, اس کا آپ ڈائریکٹ کس کو الزام دیتے ہیں؟ یہ کس کی نااہلی, کس کا نقص ہے کہ یہ صورتحال بنی ہے؟ یہ انتظامیہ کا نقص ہے. کس ڈپارٹمنٹ؟ یہ پرچیز ڈپارٹمنٹ کا ہے اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا ہے. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, اب پرچیز ڈپارٹمنٹ والے ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں, پرچیز ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں جیسے ہی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہمیں کہیں گے تو ہم اوبیسلی پرچیز کریں گے. اب میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے تو ابھی کام اسی سے چلا لیں. اب جو مالی سال جو بجٹ ہے وہ 2025 اور 26 کا, اب اس کی پہلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کئی کروڑ روپیہ ان کو وصول ہو چکی ہے. اب ان کو چاہیے تھا کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے چکر میں اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئیں, بلکہ غریب مریضوں کا بھلا کر کے جائیں, ان سے دعائیں لے کے جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اب جو مریض کوستے ہیں وہ انتظامیہ کو تو کوستے ہیں, سینکڑوں مریض تو ہے نا, ہزاروں روز آ رہے ہیں, 100-200 کی فگر کا اس کو 2500 مریض ویسے 100-200 کا مطلب سینکڑوں مریض ایکسیڈنٹ کا مریض آتا ہے ان کے پاس. سینکڑوں مریض, ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں مریض روزانہ جو ہے جی خوار ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, اور ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. بالکل, وہ دعائیاں دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وہ اپیل کرے, انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہمارے ریفرنس سے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا نوٹس لیں. اگر نوٹس نہیں لیں گی تو پھر اوبیسلی وہ بدنام ہوں گے, گورنمنٹ بدنام ہوگی, اور ان کی ہسپتال کی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے گورنمنٹ کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں. جی بہت شکریہ. اہم ترین حساس ترین ڈپارٹمنٹ ہے ایکس رے کا اور سی ٹی اسکین کا, جہاں پہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سروس ہاسپٹل میں کریٹیکل جو پیشنٹس ہیں ان کو ریفر کیا جاتا ہے, جن کو فوری طور پہ جو ہے ایکس ریز اور جو سی ٹی اسکین ہے ان کی ریزلٹ کی فوری ضرورت ہوتی ہے, تاکہ ڈاکٹر ان کو دیکھ کے ان کا علاج جو ہے وہ شروع کر سکیں. لیکن یہاں پہ ہماری مشکل یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ سی ٹی اسکین اور ایکس رے کو مریضوں کو اپنے فون سے تصویریں لے کے ڈاکٹر تک لے کے جانے کا کہا جا رہا ہے. یہاں پہ ضرورت ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک دفعہ پھر سروسز ہاسپٹل کا وزٹ کریں اور مریضوں سے ان جو ہے حالات کو اصل حقائق تک پہنچیں. دیکھتے رہیے ایسی انفارمیشن کے لیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کو.